नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद क़ुरबान के टॉपिक पर होने वाली बज़्म हनफ़ शमसी की ये दूसरी कार्रवाई है जो आपके सामने पेश की जाएगी। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि दीन मतीन को फैलाने में आप भी हमारे मुआविन और मददगार हों। बज़्म हनफ़ शमसी का आगाज़ हमेशा की तरह तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ चाहता है। इरशादात रब्बानी हुक्म खुदाबंदी की तिलावत से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तल और मुनव्वर करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। मोहतरम जनाब क़ारी असद अख्तर साहिब, उनसे गुजारिश तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम मजीद से बज़्म का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु वअौरथनल अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशा फनिअम अजरुल आमिलीन। फनिअम अजरुल आमिलीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।
پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد ریحان صاحب. وہ ہیں اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور روشن فرمائے. تشریف لاتے ہیں قاری محمد ریحان صاحب. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. صدق اللہ العظیم. بزا میں وہ تشریف لاتے ہیں قاری محمد حسنین صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے. وہ آئیں اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع روشن کریں. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے دادی دوا دینا. 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 جدو وقت نزا آوے جدو وقت نزا آوے دام دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال
اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا آقا تیری محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے آقا تیری محفل وچ چولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لیں وے لج پالا لج رکھ لیں وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا آسی دی تمنا گے رب جا کے مدینے نو آسی دی تمنا گے رب جا کے مدینے نو پاوے طیبہ دے کتیاں دے پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا بزم حنفی شمسی کی طرف سے اساتذہ کرام کی تشریف آوری پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اصلاح فرمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے ساتھی، میرے رقیب، میرے کلاس فیلو حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب. وہ تشریف لائیں، اپنا خوبصورت بیان سنائیں. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حمد و صلات کے بعد جملہ اساتذہ کرام اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی دامت البرکاتہ العالیہ اور میرے ہم مکتب ساتھی تمام طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اٹھو اپنی قربانی کا جانور لے کر آؤ، کیونکہ اس کے خون کے قطرہ گرنے سے پہلے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کا خون اور گوشت قیامت کے دن 70 گنا بڑھ کر اس میزان میں بھاری ہوگا. تو حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ خاصہ صرف اہل بیت کے لیے ہے یا
دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خاصہ صرف اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ میرے امت کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عید کے دن جو قربانی میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ عمل ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو اس میں ہمیں کیا ملے گا، یعنی ہم قربانی کریں گے اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہاری ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرنی چاہیے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب تقریر کے لیے تشریف لاتے ہیں میرے دل ربا، میرے دل نشین، میرے کلاس فیلو حضرت علامہ مولانا محمد حامد صاحب، وہ تشریف لائیں، اپنا خصوصی بیان سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو منور و روشن فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مختصر حمد و صلاة کے بعد میرے نہایتی واجب القدر، واجب الاحترام جملہ اساتذہ کرام اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی لارائے بیات کتاب میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، ہرگز نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، ولا دماؤها، اور نہ ان قربانیوں کا خون پہنچتا ہے، خون زمین پر بہہ جاتا ہے اور گوشت پیٹ میں چلا جاتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جو ذبح کرتے وقت ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم تیری رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، بس یہی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اسی نیت نے جانور کے ذبح کو قربانی بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو
تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں کون؟ تو آئیے قرآن شریف سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنا لیا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت نے اسے چن لیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے جو گفتگو ہے، اس گفتگو کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے قال یا بنیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی، کہ بے شک میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی اے ابا جان آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وما توفیق الا باللہ۔ اگلے شریک بزم حضرت علامہ مولانا محمد طارق صاحب ہیں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی سبحان اللہ ماشاءاللہ کے نعروں کے ساتھ لگائیں، یہ کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائیے۔ جتنے بھی حضرات مقرر حضرات آتے ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام تمام اساتذہ کرام علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا فَأَيُّهَا النَّاسِ، فرمایا اے لوگو، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم۔ عید والے دن کے اندر مار والے دن پہلا اور دوسرا اور تیسرے دن کے بارے میں، پہلے دن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل دن ہے قربانی کا دن ہے۔ آگے فرمایا یوم النہر، ابن آدم کا سب سے محبوب عمل وہ ہے قربانی کا دن ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت آئے گی۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَهُم مِّنَ اللَّهِ بِمَكَانِ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فرمایا کہ قربانی فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا استفریحوا دہایاکم فإن مدایاکم علی الصراط، اپنی قربانیوں کو تر و تازہ اور صحت مند خریدا کرو۔ آگے فرمایا فإن متاعکم علی الصراط، اس لیے کہ پل صراط پر تمہیں سواریوں کا کام دیں گی۔ ان البقرہ انت سبعۃ والجزور عن سبعۃ، گائے میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں اور گائے 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور اونٹ بھی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ آگے میرے آقا نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما يذهب لنفسه، فرمایا کہ جس نمازی نے نماز عید سے پہلے اگر جانور ذبح کر لیا
گویا کہ اس نے اللہ کی طرف سے نہیں کی بلکہ اس نے اپنی ذات کے لیے گوشت بنایا۔ آگے فرمایا وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا جس نمازی نے نماز عید پڑھنے کے بعد اگر اسے ذبح کر دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے اور اسلام کا یہی راستہ ہے۔ آگے میرے آقا نے تین باتیں فرمائی ہیں، ایام التشریق یعنی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ کھانے کے بھی دن ہوتے ہیں اور پینے کے بھی دن ہو گئے ہیں۔ آگے فرمایا و ذکر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے بھی دن ہیں۔ ایام و تشریق کے یہ مراد ہے کہ عرفہ کی صبح کی نماز کے بعد سے لے کر یعنی 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے ٹوٹے الفاظ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب خطیب کبیر ابن کبیر حضرت علامہ مولانا محمد تنویر، ان کے آنے سے قبل ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اپنے رب کے لیے پورا کرو۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ حج پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کو بیان کرنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم، اور خاص طور پر میرے استاد کرام کو بھی ویلکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آپ کے سامنے ایک واقعہ گوش گزار کرتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار آپ نے 60 حج کیے، آپ نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے درمیان کیا واقعہ پیش ہوا کہ آپ حیران ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اتنی عوام ہے حج میں، اتنی عوام ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر آپ نے آسمان پر سر اٹھا کر صدا دی، یا اللہ اس حج کے موقع پر اتنے لوگ آئے ہیں، کیا ان کے حج قبول ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے حج قبول ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ رات کو آرام فرمانے کے لیے بستر پر گئے، اور جب سوئے تو کہنے والے نے کہا سب کا قبول ہو گیا ہے۔ ایک بلخ شہر کا رہنے والا ہے محمد بن ہارون، اس کا قبول نہیں ہوا، اس کا قبول نہیں ہوا۔ آپ صبح اٹھے، اب جب حج کرنے جاتے ہیں نا تو وہاں پر الگ الگ خیمے لگے ہوتے ہیں، پاکستان کا الگ ہے، بنگلہ دیش کا الگ ہے، اور جو بھی جتنے ممالک سے ہیں سب کے الگ الگ ہیں۔ تو اس طریقے سے بلخ شہر کے رہنے والوں کا الگ خیمہ تھا، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ جب ڈھونڈا تو وہاں پر ایک بلخ شہر کے رہنے والے تھے، ان سے پوچھا کہ یہاں محمد بن ہارون بلخی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو ہے، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا ماشاءاللہ اللہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا، کہا یہ تو میں نے کیا سنا اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بولے وہ کہاں پر ملے گا؟ وہ بولے آپ کو پہاڑ کے پیچھے ملیں گے، وہاں پر موجود ہیں۔ آپ نے جا کر دیکھا کہ وہاں محمد بن ہارون نفل ادا کر رہے ہیں، نماز نفل ادا کر رہے ہیں۔
ان کے چہرے پر ایک جب عبادت کر آثار نظر آ رہے تھے، انسان عبادت کرتا رہتا ہے تو چہرے پر عبادت کے آثار نظر آتے ہیں، تو اسی طریقے سے ان کے چہرے پر عبادت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نفل ادا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے نفل ختم کیے، آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے سے جواب آیا وعلیکم السلام، آپ محمد بن مالک ہیں؟ آپ مالک بن دینار ہیں؟ آپ چوکنے ہوئے، یہ کیا، اس کی تو بڑی بصارت ہے، اس نے 2 منٹ میں مجھے بچا لیا۔ کہا آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، آپ پر اور بجلی طاری ہو گئی، آپ اور لرزا گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو کیا سنا تھا۔ فرمایا یہ کیا ماجرا ہے کہ مجھے کچھ اور بتایا جا رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہ پوچھیں، یہ بہت دلی باتیں ہیں، یہ آپ نہ پوچھیں، اگر آپ پوچھیں گے تو مایوس ہو جائیں گے۔ میں نے کہا نہیں آپ بتائیں، انشاءاللہ میں اس کو راز رکھوں گا۔ فرمایا میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہو گئی تھی، میرے پاس بادشاہت آ گئی تھی، میں انا پرستی میں کیا کچھ کر جاتا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ دنیا خاک ہے، اے انسان حسینوں کے پیچھے رائے خدا کو تو نہ چھوڑ، رائے پیغمبر کو نہ چھوڑ۔ وہ حضور کے راستوں کو چھوڑ کر کہیں اور دنیا کے حسینوں کے جمیلوں کے پیچھے لگ گیا، جو مردہ بننے والی ہیں، جو خاک ہونے والی ہیں۔ ایک دن یہ نام، اتنا شہرت، اتنا دبدبہ، یہ اتنے بڑے بڑے اشتہاروں پہ تمہارے نام چھپتے ہیں، یہ سب مٹی میں مل جائیں گے، یہ خاک ہو جائیں گے، یہ دنیا کے مردے تمہیں مردہ کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ چوڑی چھاتی، اتنا حسین چہرہ، یہ سب مٹی میں خاک میں ملنے والا ہے۔ جب بادشاہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا ان بطش ربک لشدید، اس کے چھڑائے بغیر کوئی چھٹ نہیں سکتا، کوئی چھڑوا نہیں سکتا جب اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو جب انسان بڑے مقام پر، پہلے تو بڑا بھولا بھالا بن رہا ہوتا ہے، جب اس کو کوئی مقام ملتا ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے، وہ کون ہے، وہ تنویر کون ہے، وہ شاہ صاحب کون ہے، سب بھول جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ خاک میں مل جانے، پھر وہ راہ پیغمبر کو، جو حضور کا راستہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ حضور کا راستہ کیا تھا؟ وہ تھا جو بابا جی خادم حسین دکھا کر گئے ہیں۔ حضور کا راستہ تو یہ تھا۔ اگر تم اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو دنیا میں تو بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کام کرو، ہر وقت حضور کا نام لو۔ جب اگر حضور کا نام لیں گے تو قیامت تک آپ کا نام ہوگا، آپ کا نام کا چرچ۔ اب یہاں پر ایک اور بات سماعت فرمائیں، جب بابا جی کا نام آئے تو لبیک کے نعرے نہ لگا، یہ ہو نہیں سکتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، وہ دنیا کے حسین و جمیلے میں گم ہو گیا تھا۔ اگر نام بنانا چاہتے ہو تو بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی، ہر ٹائم ہر وقت حضور کا نام لو۔ جب حضور کا نام ہوگا تو آپ کا قیامت تک آپ کا نام ہوگا۔ آگے چل کر فرمایا کہ رمضان کا دن تھا، میں بھٹک چکا تھا کیونکہ شراب کے نشے میں دھن تھا، وہ شراب کے دھندے میں وہ شون تھا۔ جب ٹائم بھی افطاری کا تھا، افطاری سے قبل وہ اپنے گھر میں آیا، دیکھا ان کی والدہ موجود ہیں۔ والدہ سے کہا والدہ مجھے کھانا دیں، مجھے کھانا دیں۔ والدہ نے کہا شرم کر، کوئی حیا کر، تیرا روزہ نہیں تو مسلمانوں کا تو خیال کر، مسلمانوں کا تو ادب کر، ان کا تو روزہ ہے، تم تو ادب کرو۔ یہاں پر محمد بن ہارون بلخی کا چہرہ اتر گیا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ سماعت فرمائیں، وہ یہ
کہ جب ماں باپ کچھ بولتے ہیں نا تو انسان بھڑک اٹھتا ہے. وہ بدبخت شخص جس کے ماں باپ اس بندے سے ڈرتے ہیں, اپنے بیٹے سے ڈرتے ہیں. ایک عالم ہوگا نا, عالم, اس کو معلوم ہوگا ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے. ہماری آواز ہمارے ماں باپ سے بلند نہ ہو جائے, لیکن جو غیر عالم ہوگا, جس کو دنیا کا نہ پتہ ہو نہ آخرت کا پتہ ہو, جو مالدار ہو, ماں باپ اس سے گھبراتے ہیں. وہ بدبخت شخص جس سے ماں باپ گھبراتے ہیں. آگے چل کر جلدی 1 منٹ میں, وقت تھوڑا کم ہے, تو آگے چل کر جب دیکھا نا کہ اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ افطاری کا ٹائم ہے, شرم کر کوئی, آپ غصے میں آ کر اپنی والدہ کو چماٹ مارا اور ان کی والدہ جلتے ہوئے تندور میں گر گئی. تندور میں جلتی رہے گی ساری رات. ان کو لوگوں نے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. نشے میں دھم تھا, چیخیں سنائی نہیں تھی کہ ان کی والدہ کیا کہہ رہی ہے, باہر چیخیں آ رہی ہیں کیونکہ تندور میں گر گئی تھی. پتہ نہیں تھا. صبح اٹھے, دیکھا ان کی بیٹی, ان کی بیوی بیگ باندھ رہی تھی. کہا آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ فرمایا جو ماں کا نہیں ہو وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ماں کا ہو سکتا ہے وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کو راتوں رات لوگوں نے دفن کر دیا. راتوں رات لوگوں نے دفن کر دیا. وہ تو کہے گی تھی مرتی ہوئی ماں کہ اس کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا, اس کو میرا چہرہ نہ دیکھنے دینا اور اس کو میرے پاس نہ آنے دینا. جب وہ دنیا سے اس کی ماں چلی گئی تو جب اس نے یہ واقعہ سنایا نا تو مالک بن دینار نے ایک تھپڑ مارا اس کے منہ پہ. تو اسی قابل ہے. بولے 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے, 24 سال, آج میرا آخری 24واں حج ہے. کوئی اللہ کا ولی آتا ہے مجھے کہتا ہے تیرا حج کوئی قبول نہیں ہے, تو چلا جا. آپ کرم فرمائیں, جب سے میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری ہے تو میں نے جس ہاتھ سے مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا, جتنا مال تھا صدقہ کر دیا, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. آپ کرم فرمائیں حضور, آپ تھپڑ مار کے واپسی آ گئے, گھر سوئے تو حضور کا دیدار ہوا. جب حضور کا دیدار ہوا فرمایا وہ تو میرا بندہ تھا, وہ تو اللہ کا بندہ تھا, تو اس کو مایوس کرایا. فرمایا وہ تو ماں باپ کا نافرمان ہے, اس کی بخشش کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا, اس کی ماں مقدمہ دائر کرے گی, کہے گی یا اللہ اس کو میں نے 9 ماہ پیٹ میں پالا, اتنا درد سہ کے اس کو پالا, اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. تو قیامت والے دن فرشتوں سے فرمائے گا یا اللہ اس کو گھسیٹو اور دوزخ میں ڈالو. جب اس کو دوزخ میں ڈالنے لگیں گے تو 1 دفعہ پکارے گا, 2 دفعہ پکارے گا, تیسری دفعہ اس کی ماں پلٹ کے دیکھے گی اور فرمائے گی یا اللہ اس کو میں نے بخشے تو ہی بخش دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہماری بزم کے اگلے خطیب محترم المقام جناب محمد احمد ولد حافظ ارشاد صاحب تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب و اذان کو معطر منور فرمائیں. ان کا موضوع ہے عید قربان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین. فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے واجب القدر واجب الاحترام جملہ اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب اور ہم صفحہ ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, آگے قربانی آ رہی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر 14 حصے ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یعنی اونٹ کے اندر بھی 7 ہی حصے ہوتے ہیں, بلکہ جتنے بھی بڑے جانور ہیں ان سب میں 7 حصے ہوتے ہیں. اونٹ کا قد بڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس کے 14 حصے کر دو گے. اور بسا اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اونٹ کی گردن چونکہ بڑی ہوتی ہے تو اس کو 7 جگہ سے یا 3 جگہ سے تکبیر دینی چاہیے, اور یہ بات بھی غلط ہے. اس کو صرف 1 جگہ سے تکبیر دینی چاہیے, اس کو صرف 1 جگہ سے تکبیر دینی چاہیے, اور زیادہ 3 یا 7 جگہ سے تکبیر دے کر تم اسے تکلیف دے رہے ہو. فرمایا
7 या 3 जगह तकबीर देकर तुम उसे तकलीफ दे रहे हो। यानी जब आप जानवर को ज़िबा करोगे तो छुरी को तेज करना जरूरी है, और छुरी भी आप जानवर के सामने ज़िबा नहीं कर सकते, और जब आप एक जानवर को ज़िबा करोगे तो उसको दूसरे जानवर के सामने भी ज़िबा नहीं कर सकते। तो इस पर सवाल होता है कि अगर तुम ये कहते हो कि जानवर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, तो फिर तुम खुद भी उनको ज़िबा करते हो। तो कुफार इस पर बहुत बड़ा सवाल करते हैं कि तुम खुद ज़िबा करते हो उनको, यानी जो जानवर मर जाता है तुम उसको तो नहीं खाते, लेकिन जो जानवर तुम खुद ज़िबा करते हो, यानी जिस जानवर को तुम तकलीफ देते हो, तुम उस जानवर को खाते हो। तो इसका जवाब है कि जो जानवर मर जाता है उसका जो खून होता है वो उसकी बोटियों और उसके गोश्त में चला जाता है, और यही खून सबसे बड़ी बीमारी होता है। यानी इस खून से इंसान को कैंसर की बीमारी होती है, और इसी खून से ब्लड प्रेशर की बीमारी भी होती है, बल्कि इस खून से हर तरह की बीमारी लगती है। इस खून से हर तरह की बीमारी लगती है। तो आप इन कफ़ार से सवाल करें कि आप जानवर को ज़िबा करके खाना चाहिए या बगैर ज़िबा किए। तो आपको फारिश सवाल करना चाहिए कि जानवर को ज़िबा करके खाना चाहिए या बगैर ज़िबा किए। तो जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो उसके अंदर से खून निकल जाता है, और बाकी जो बोटियां बचती है वो फायदेमंद होती हैं सिर्फ। यानी कुफार से कि अगर तुम मुर्दा गोश्त खाते हो तो सबसे बड़ी बीमारी इसकी ये है कि इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और इंसान का दिमाग भी मुर्दा हो जाता है। अगर तुम मुर्दा खाते हो तो तुम नबी पाक अलैहिस्सलाम का कलमा भी नहीं पढ़ते, और अगर हम हलाल करके खाते हैं तो मुस्तफ़ा जन रहमत के तराने भी हम पढ़ते हैं और लब्बैक के नारे भी हम लगाते हैं। और यही वो जानवर है जिन पर सवार होकर कल पुरसिरात हमें पार करनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो मेरे टूटे फूटे अल्फाज अपने बारगाह में कबूल फरमाए। और मा अलैया इल्लल बलाग। माशाअल्लाह। अब हमारी बज़्म शमसी हनफी के अगले मुकर्रर को मैं दावत देना चाहता हूँ। यह मोहतरमुल मकाम हज़रत आलामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार रिजवी साहब के वो आएँ और अपने मवाज़ हसना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग़ माहु स्साअय आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर हम्द सना के बाद मेरे निहायत मुअज़्ज़िज़ शम्सुल-उलूम के मुदर्रिस और इस बज़्म हनफी शमसी के सदर प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रिजवी साहब और इस मदरसे के हम मकतब हम सफ़ा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्ब इज़्ज़त जलाल खालिक कायनात ने अपने नारे बैत किताब में इरशाद फरमाया, फलम्मा बलग़ माहु स्साअय, फिर जब वो इसके साथ चलने के काबिल हुआ। इससे क्या मुराद, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चलने के काबिल हुए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम चलने के काबिल हुए तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 मरतबा ख्वाब में आया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा ख्वाब देखा। तीसरे दिन सुबह ही हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कहने लगे कि मुझे और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हम दोनों ने दावत पर जाना है। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लेकर एक रस्सी भी और एक छुरी भी साथ लेकर चल पड़ते हैं। जब मक्का शरीफ पहुंचते हैं, यानी जब मक्का शरीफ क्रॉस करते हैं, तो उस वक्त शैतान हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आता है और कहता है कि हज़रत हाजरा, तुम्हें पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कहाँ लेकर जा रहे हैं? हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती कि नहीं, जी हाँ, कि मुझे पता है कि वो एक दावत पर जा रहे हैं। तो शैतान कहता है कि नहीं, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लेकर गए हैं। तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वालिद अपने बेटे को कैसे ज़िबा कर सकता है? तो शैतान कहता है कि
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو اس لیے انہیں یہ خواب سچا لگا اور وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ تو میں قربان جاؤں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہ کیا کہتی ہے شیطان کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تو میں کون ہوتی ہوں کہ اللہ کے حکم میں آ کر رکاوٹ بنوں اور میں اسے روکوں۔ اگر رب ذوالجلال خالق کائنات مجھے ایک نہیں اگر 100 اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں اسے رب ذوالجلال خالق کائنات کی بارگاہ میں قربان کر دیتی۔ تو جب شیطان وہاں سے مایوس ہوا پھر وہ چلا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، اس کے کان میں کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرے والد تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شیطان کہتا ہے اور زیادہ بزم شمسی حنفی کے آخری مقرر کو دعوت دیتا ہوں، جناب حضرت علامہ مولانا محمد ندیم صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد میرے جملہ ساز کرام اور میرے ہم مکتب اور میرے ہم سفر ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب بالغ مرد عورت پر قربانی واجب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اٹھو، اپنے جانور کو ذبح ہوتے وقت دیکھو، ذبح ہوتے وقت وہاں موجود ہو اسے دیکھو، کیونکہ اسے دیکھنے سے اور اس کا جب ذبح ہوگا اس کا خون زمین پر پڑنے سے پہلے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی کرتے 2 مینڈے ذبح کرتے، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے ہر اس فرد کے لیے جو قربانی نہیں کر سکتا۔ اور 2-3 مسئلے ہیں، سماعت فرمائیں کہ اگر 2-3 شخص نے مل کر ایک بکرا خریدا، جیسے 4 شخص انہوں نے مل کر 4000 میں ایک بکرا خریدا اور انہوں نے قربانی کی، ایک شخص کوئی معین نہیں کیا تو چاروں کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص معین کریں، اس کی طرف سے قربانی ہوگی۔ اور جو شخص قربانی کرتا ہے اگر غریب ہے، اس نے قربانی کا جانور خریدا، مر گیا یا بھاگ گیا تو اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اور جو پہلے جانور بھاگ گیا تھا مر گیا تو واپس نہیں آئے گا، جو بھاگ گیا واپس آ گیا وہ اور جو اس نے خریدا وہ دونوں کی قربانی کرے گا۔ اور جو مالدار شخص ہے اس پر ایک کی قربانی واجب ہوگی، جو وہ چاہے کہ پہلے والی کی قربانی کرے یا دوسرے کی، اس کی مرضی ہے۔ اور اگر کوئی جانور پیدائشی طور پر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، کان ٹوٹا ہوا ہے، ناک یا اس کے دانت نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور قربانی کرتے وقت اس کو کوئی عیب آ جائے، جیسے ذبح کرتے وقت کوئی جانور بھاگتے ہیں ان میں کوئی عیب پایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہماری آج کی بزم میں جو خطیب حضرات آئے، تشریف لائے اور انہوں نے تقریر کی، اور مزے کی بات یہ کہ پچھلے جمعرات کو بھی یہی موضوع تھا، اس کے باوجود ان کی تقریروں میں کچھ نیا پن دیکھنے کو ملا اور اچھا رہا۔
تو جن طلباء کو ہم نے پوزیشن دینی ہے، جنہوں نے زیادہ اچھی کارکردگی دکھائی، جنہوں نے محنت زیادہ کی، ظاہری بات ہے ان کا پوزیشن کا حق بنتا ہے، تو اب ان کو ہم یہاں بلائیں گے، تشریف لاتے ہیں۔ تیسری پوزیشن کے لیے محترم جناب حامد صاحب، کہاں گئے؟ دل ربا، دل نشیں، ہم نشیں، وہ موجود نہیں ہیں، ان کی تیسری پوزیشن۔ دوسری پوزیشن پر محترم جناب محمد ندیم ولد فیض اللہ اور محمد طارق ولد سعید احمد، دونوں کی دوسری پوزیشن تشریف لے آئیں۔ اور پہلی پوزیشن پر رہے محترم جناب محمد افتخار ولد مختار احمد صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، دین کی برکتوں سے آپ کو تقریر میں بھی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، آج ہماری یہ جو بزم ہے یہ آخری بزم ہے، اس کے بعد عید قربان بھی آ رہی ہے اور حج کا سیزن بھی آ رہا ہے، تو میں چند ایک باتیں آپ کو حج کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری اس بزم میں حج کا ٹاپک نہیں چلا، تو میں چاہتا ہوں کہ چند ایک باتیں میں آپ کو حج کے حوالے سے گوش گزار کر دوں۔ دیکھیں، حج یہ در حقیقت ایک ایسی عبادت ہے جس پر اچھا خاصا خرچہ آتا ہے، تو جب یہاں سے بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر جب اس سے حکومت پاکستان 15 لاکھ روپے مانگتی ہے تو اس کے ذہن میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو میں اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہا ہوں، تو یقیناً مجھے وہاں جا کے کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو میں پاکستان میں رہ کر نہیں کر سکتا۔ نمازیں یہاں بھی ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں، زکوٰۃ یہاں بھی دی جا سکتی ہے، حج یہاں نہیں ہو سکتا، رمضان کے روزے یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، وہاں بھی رکھ سکتے ہیں، تو ایسا وہاں کیا کام ہوگا کہ جو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ یہ باتیں سوچ کر جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے چکر لگاؤ، پھر کہا جاتا ہے حجر اسود کو چومو، پھر کہا جاتا ہے صفا مروہ پر چکر لگاؤ، پھر کہا جاتا ہے کہ اب تم عرفات چلے جاؤ، مینا چلے جاؤ، مزدلفہ چلے جاؤ، ہر جگہ اس کو پتھروں کے گرد گھومنا پڑتا ہے۔ خانہ کعبہ بھی پتھر کی دیواریں، حجر اسود بھی پتھر، صفا مروہ بھی پہاڑ، مینا جائیں گے تو وہاں بھی پہاڑ، مزدلفہ جائیں گے تو وہاں کنکریاں چننی ہیں، اسی طرح عرفات کے میدان میں جائیں گے تو وہاں جبل رحمت، وہ بھی ایک پتھر۔ تو پتھروں کی گرد جب وہ گھومتا ہے تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں تو یہاں آیا تھا رب کو راضی کرنے، میں نے سوچا تھا یہاں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، حامان، شداد، فرعون، نمرود، ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوگی، کوئی تلواریں چلیں گی تب خدا راضی ہوگا، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی کوئی بت ہو، مجھے ان کو مارنا پڑے تو تب خدا راضی ہوگا، مگر جب اس کو پتھروں کی گرد گھمایا جاتا ہے نا تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ ایسا کام مجھ سے کیوں کروایا گیا، اس میں خدا کیوں راضی ہو رہا ہے۔ تو جب ہسٹری اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان سارے کاموں کو اللہ کے نیک بندے یعنی کہ صالحین یعنی کہ اللہ کے ولی کر کے گئے ہیں، ان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بھی کہا گیا کہ یہی کام کرو۔ مطلب یہ کہ نیک لوگوں کے راستے پر چلو گے تو تب اللہ راضی ہوگا۔ تو ہم نے سوچا مجھ جیسے غریبوں نے کہ ہمارے پاس 15 لاکھ تو ہے نہیں کہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کریں، یا حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح حجر اسود کو چوم سکیں، یا بی بی ہاجرہ کی طرح صفا مروہ پر دوڑ سکیں، یا حضرت آدم کی طرح ہم عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ سکیں، یا مزدلفہ میں انبیاء کرام کی سنت پوری کرتے ہوئے پتھر چن سکیں۔ تو یہ سارے کام بھی ولیوں والے ہیں، مگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم یہ کر سکیں۔ تو پھر ہم نے کیا سوچا، ہم نے کہا کیوں نہ جو اولیاء کرام جن کے نقش قدم پر چلنا بغیر پیسہ خرچ کیے یہاں پر ممکن ہے، کیوں نہ وہی کر لیا جائے۔ تو یہ سوچ کر پھر ہم لوگوں نے 11ویں اور اولیاء کرام کے عرس منانا شروع کر دیے، کیونکہ یہ بھی تو اولیاء کرام کا نقش قدم ہے نا، اور اس میں خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ
हज का जो मेन मकसद था कि अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर चलना, तो जिनके पास माली तौर पर तौफीक है वो वहां जाके अल्लाह के नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलते हैं, और जो मुझ जैसे हैं कि जिनको अभी तक रब की तरफ से बुलावा नहीं आया, वो यहीं पर अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पर चल के अल्लाह को राजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर चलें और दिल में ख्याल ये करें कि अभी फ़िलहाल जितने औलिया किराम के नक्शे कदम पर हम चल सकते हैं चल रहे हैं, हमें अल्लाह ने तौफीक दी तो वहाँ जाके सालिहीन और अंबिया किराम के नक्शे कदम पर भी चलेंगे। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कह दीजिए इंशाअल्लाह, कह दीजिए माशाअल्लाह।